ہمارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تبلیغ، دعوت اور جہاد میں گزری ہے، اور آپ نے ہمیشہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے محنت اور کوشش کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی فتح کروا دیا، اور اس کے بعد طائف کی بستی بھی مسلمان ہوئی، حوازن کے قبیلے بھی مسلمان ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام 8 ہجری میں جب مکہ فتح کر کے غزوہ حنین کر کے واپس آئے تو 9 ہجری میں اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا جو معرکہ ہوا، اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو آخری غزوہ اور جہاد ہوا، اس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ بدر کی جنگ میں 313 مسلمان، احد میں 1000 تھے تو 700 رہ گئے، 300 منافق واپس آ گئے۔ خندق کے اندر 1300 مسلمان اور چند افراد اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا تو 10,000 مسلمان، حنین کی جنگ ہوئی تو 12,000 مسلمان، لیکن اس جنگ کے اندر غزوہ تبوک میں 30,000 مسلمان شریک ہوئے تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے کثیر تعداد والا غزوہ اور آپ کی زندگی کا آخری جہاد یہ غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ جب آپ نے مکہ فتح کیا، حنین کو فتح کیا، تو آپ کے یہ چرچے دوسرے ملکوں تک پہنچے، اور اس وقت کی سپر پاور طاقت جو رومی تھے ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ مسلمان اب ہماری طرف آئیں گے۔ انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی ایک اپنا لشکر تیار کیا جو 40,000 کافروں پر مشتمل تھا، اور اس وقت کی سپر پاور طاقت روم اپنے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے تیار ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مدینے میں تھے تو افواہیں آ رہی تھی کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام ان دنوں میں بہت پریشان بھی تھے کہ سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنا ابھی آسان نہیں تھا۔ چنانچہ صحابہ رات کو حضور کے گھر کے اوپر پہرا دیتے، کہیں دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، اور رات کو آرام اور چین سے سوتے نہیں تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک رات انصاری نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں دوڑتا ہوا باہر آیا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ میں نے کہا کیا رومیوں نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، اس سے بھی بڑا سانحہ پیش آ گیا۔ یعنی صحابہ کو ہر وقت اب یہ فکر تھی کہ ہم جہاد کی جلد از جلد تیاری کریں اور دشمن کے حملے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے پہلی جنگوں میں کبھی تمام صحابہ کو جانے کا حکم نہیں دیا، لیکن آج آپ نے کہا جتنے مسلمان صحابہ ہیں ہر ایک کو جانا پڑے گا، کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں۔ اور موسم کیا تھا؟ گرمی کا، انتہا درجے کی گرمی، اور ان کی کھجوروں کے باغات کا پھل پک چکا تھا۔ ایک طرف گرمی کی شدت، دوسری طرف لمبا سفر تبوک کا 950 کلومیٹر کا فاصلہ، تیسری طرف باغات کا پھل پک چکا، اور چوتھا اس کی سپر پاور طاقت سے ٹکرانا، گویا کہ شہادت یقینی ہو سکتی ہے۔ ان 4 مشکلات مراحل کو دیکھ کر آپ نے فرمایا سب چلے، کوئی پیچھے نہیں رہے، اور آپ علیہ السلام کی وہ
वाकयात जो सदका और खैरात के इस्लामी तारीख में नुमाया है, इसी गजवे में आए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा, माल लेकर आओ, हम उस वक्त की सुपर पावर ताकत से मुकाबला करना चाहते हैं। सहाबा गए, अपने अपने घरों से लेकर आए। तुमने सुना होगा कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी लेकर आए थे जिंदगी में, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु भी लेकर आए थे। वो इसी गजवे की बात है। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने पहले सखावत तो की लेकिन कभी इतनी सखावत नहीं की। अब हुनैन का माले गनीमत, खैबर का माले गनीमत, मेरे पास बड़ा माल है। आज आका ने कहा है बढ़ चढ़ कर लेकर आओ। आज मैं अबू बकर रजी अल्लाह से आगे चला रहूंगा। मैं अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 हिस्सों में, और आधा माल उठाया और लाकर पैगंबर अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। आपने देखा इतना माल, आप सवाल करने लगे, उमर रजी अल्लाह अन्हु आपने इतना माल दिया तो पीछे क्या छोड़कर आए? कहा, ऐ पैगंबर अलैहिस्सलाम, जिंदगी में आज ही तो मौका मिला था ज्यादा सखावत करने का। मेरा कुल माल और जायदाद जितना था उसमें से आधा उठाया तो आपके सामने लाके रख दिया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आए तो थोड़ा माल लेकर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे भी ये सवाल किया, ऐ अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप कितना माल लेकर आए? फरमाया, आका मैं अपने घर के अंदर गया, मेरी कुल जायदाद जितनी थी मैं सारी जायदाद का माल इकट्ठा करके लाकर आपके कदमों में रख दिया। जब ये बात सुनी उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने कहने लगे, अबू बकर मैं तो सोच रहा था आज मैं तुमसे आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं समझ गया कि मैं अबू बकर से आगे कभी बढ़ नहीं सकता। अगरचे देखने में माल उनका कम था, उनका ज्यादा था, लेकिन उनकी सखावत और उनकी सोच और उनका तर्ज अमल ये था कि जितना हुजूर था मैं अपने घर में कुछ नहीं छोड़कर आया। और दूसरी रिवायत में मेरे आका के सवाल बदल गए। उमर रजी अल्लाह जब आए तो कहा, कितना लेकर आए हो? कहा, आधा माल लेकर आया हूं। जब अबू बकर रजी अल्लाह आए तो मेरे आका ने सवाल किया, अबू बकर पीछे क्या छोड़ कर आए हो? कहा, आका पीछे कुछ नहीं छोड़ कर आया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा और घर में कुछ मौजूद नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी जंग करना चाहते थे, ये माल तो काफी था लेकिन बहुत थोड़ा था। फिर आका ने सहाबा को जमा करके कहा, मैं युजहिदु जैशल उसरा फरहुल जन्ना, आज तंगी का गजवा है, तंगी का जिहाद है, कौन है जो इसमें हिस्सा डाले, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तुमने सुना होगा उस्मान गनी रजी अल्लाह को गनी क्यों कहते हैं, उनको सखी क्यों कहते हैं, उनकी सखावत के तज़किरे क्यों है? इसी गज़वे में उनकी सखावत इंतहा दर्जे को पहुंची। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा, हमें ऊंटों की जरूरत है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह का एक काफिला 200 ऊंटों पर सामान तिजारत लादा हुआ शाम की तरफ जाने लगा था। कहा, आका 200 ऊंट सामान समेत तुम्हारे। मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, अभी थोड़े हैं, 30,000 मुसलमान जाएंगे, 200 ऊंट क्या करेंगे? कहा, आका 100 और चाहिए तो मैं दे देता हूं। 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ऊंट। सिर्फ जबान से कहना आसान है, जरा तसव्वुर करके देखिएगा, अगर आज एक ऊंट की कीमत 3 लाख रुपए भी लगाओ, 900 ऊंट एक मजलिस में बैठ के, एक जगह पे बैठ के नबूवत की जबान चंदा मांग रही है, जिहाद के लिए मांग रही है, इस्लाम के लिए मांग रही है। आगे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु सोचते नहीं है, मशवरे नहीं करते
करते, कैलकुलेट नहीं करते, आका मानते जाते, उस्मान कहते जाते 900 ऊंट जब दिए, मेरे आका कहते हैं अब घोड़ों की जरूरत है। उस्मान खड़े हुए, कहा आका 100 घोड़ा उस्मान आपको देगा। कहा सोने चांदी की जरूरत है। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु इसी गज़वे में अपने घर में गए। तसव्वुर कीजिएगा 29 किलो चांदी और 5.5 किलो सोने के सिक्के अपने हाथों में उठाए और लाकर मेरे आका को कहा आका अपनी झोली को फैलाइए। हदीस के अल्फाज है मेरे आका ने ऐसे अपनी झोली की, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ने 29 किलो चांदी के सिक्के मेरे आका की झोली में डाले, 5.5 किलो सोना मेरे आका की झोली में डाला। मेरे आका का चेहरा पहले ही चांद से बड़ा खूबसूरत था, लेकिन आज खुशी के मारे और चमकने लगा। मेरे आका इस तरह अपने हाथ में उन सिक्कों को उठाते हैं, नीचे गिराते हैं, ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराते हैं। कहा मैं मुजाहिद जैसल उसरा, मैंने तुमसे वादा किया था जो आज तैयार करेगा उसके लिए तो जन्नत है, लेकिन उस्मान तेरी जन्नत के साथ साथ मैं तुम्हें कहता हूं नाज़र उस्मान मा अमीना बादल यौम, जाओ आज के बाद अगर तूने एक नेकी भी नहीं की तो तुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आसमान वाले ने जन्नत तेरे ऊपर वाजिब कर दी। यही वो गजवा था जिसमें हजरत आसिम बिन अदी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। मेरे आका ने कहा खाने के लिए भी कुछ चाहिए। आसिम इब्न अदी रजी अल्लाह अन्हु के खजूरों का बाग था, फल सारा उतारा, 13,500 किलो खजूर, 13,500 किलो खजूर यानी 13.5 टन खजूर मेरे आका के सामने लाकर ढेर लगा दिया। मेरे आका सलाम खुश हुए। ये तो मुसलमानों का था। अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत आसिम बिन अदी और दीगर सहाबा ने बहुत माल दिया। फिर वहां जहां इतने मालदार भी थे, कुछ गरीब भी थे, कुछ फकीर भी थे, कुछ मोहताज भी थे। इनके सदका और खैरात को बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे। खुदाया अगर तू हमें देता तो मैं भी तो तेरे घर में दे सकता था ना, लेकिन अब क्या करूं कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायात है। सहाबा के दिल में ख्याल आया कि आका कहते हैं इस गजवे के जिहाद में हिस्सा डालो, जन्नत की जमानत है। हाथ देखते हैं तो खाली है, घर देखते हैं तो खाली है। मैंने तो आज भी पढ़ा और पहले भी हदीसों में पढ़ा, कई सहाबा खाली हाथ चल पड़े, एक एक बाग के अंदर जाकर कह रहे हैं मजदूर की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ, अपने बागों का काम करवाना है तो मैं हाजिर हूँ, अगर आपने गोडी करवानी या पानी लगवाना है तो हाजिर हूँ, खजूरें उतारनी है तो गुलाम हाजिर है, मुझसे थोड़ा सा काम ले लो, अभी ले लो, थोड़ा सा मुझे मुआवजा दे देना। बाद सहाबा ने खजूरों के बागों में काम किया, सारी सारी रात उनकी मेहनत, और कईयों ने यहूदियों के पास जाकर काम किया। उनके बागात में मेहनत करके किसी को मिला 1 सा यानी 2.5 किलो खजूर, किसी को मिली आधा सा यानी 1.25 किलो खजूर। वो लेकर आए, चेहरा तो झुका हुआ था लेकिन हुजूर के सामने लाकर रख दिया। अल्लज़ीना यल्मिज़ूना अल-मुत्तव्विईना मिनल मुमिनीना फिस सदक़ात, लेकर आए तो आराम से रख दिया। कुरान कहता है मुनाफिक बैठे थे, देख रहे थे, जो ज्यादा देता उसके बारे में कहते रियाकार है, सारा कुछ बर्बाद है, इतना रियाकार, सबके सामने शोखियां बखेर रहा है। और जो बेचारे थोड़ी सी खजूर लाकर रखते कहते लो सुपर पावर का मुकाबला, किलो खजूरों से उसको जीत रहे हैं। सुपर पावर का मुकाबला, 2 किलो खजूरें तेरी क्या करेंगी उनके सामने। कुरान कहता है मुनाफिक बैठे, मालदारों पर भी ताने और गरीबों पर भी ताने। आसमान से वही आई, मेरे आका ने वो किलो किलो, आधा आधा किलो, 2-2 किलो खजूरें पकड़ी। वो आसिम बिन अदी का जो ढेर 13.5 टन, 13,500 खजूरें थी, उनके ऊपर बखेर दिया। और मेरे आका ने कहा लोगों इसको हकीर ना समझना, इसकी बरकत की वजह से, थोड़े माल की वजह से अल्लाह तुम्हें फतह भी अता करेगा और अल्लाह ताला इनको जन्नत भी अता फरमाएगा। मुसलमानों ने बहुत दिया,
لیکن ایک اس کے باوجود کیفیت کیا تھی؟ 10واں پارہ سورۃ توبہ، آخری صفحہ 10ویں پارے کا اور آخری 2 آیات پڑھیے گا جا کر۔ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جہاد میں جائیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ نے جتنی کٹھیاں کی ہیں ان میں ہمیں ملی کوئی نہیں، ہم جانا تو چاہتے ہیں 950 پونے 900 کلومیٹر ہم پیدل نہیں چل سکتے، گرمی کا موسم، پتھریلا علاقہ، اتنا لمبا سفر کر کے جائیں تو جہاد کیسے کریں گے، ہمیں آپ سواری دیں گے۔ قرآن مجید کہتا ہے جو بیمار پیچھے رہ گیا اس پر کوئی حرج نہیں، جو نبینا پیچھے رہ گیا اس پر کوئی حرج نہیں، ولا علی الذین، اور ان غریبوں پر بھی پیچھے کوئی حرج نہیں، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئے تھے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دے دو، وہ جائیں جہاد میں، قلتا، تو آپ نے آگے سے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، تمہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس کوئی سواریاں نہیں ہیں، کہاں سے دو؟ تولوا، وہ صحابہ آپ سے آئے، مانگا، آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، تولوا، وہ واپس مڑے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں تھیں، حَزَنًا، دل کے اندر غم بھرا ہوا تھا، اللہ یجدوا ما ينفقون، یا رب یہ تیری تقسیم ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر تو ہمیں دیتا تو ہم تیرے راستے میں بھی دیتے، اور اگر ہمارے پاس کوئی سواری کا انتظام ہوتا تو تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے، اب ہم کیا کریں، بے بس ہو چکے۔ صحابہ رو رہے ہیں اور بے بسی کے عالم میں اپنے اس حالت پر غم زدہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دل کی کیفیت آسمان والے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں غم بھرا ہوا تھا۔ ظاہری کیفیت مالک نے بتائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور زبان پہ یہ تھا اللہ یجدوا ما ينفقون، مالک آپ کیا کریں، جانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ہے کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے جب یہ پیچھے رہ گئے، نہیں کچھ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کی ایک قدر کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ تم جہاں گئے واپس آئے، جتنی تکلیف مشقت جہاد میں تم نے جا کر اٹھائی، ان کی سچی نیت اور آنسوں کی قدر کرتے ہوئے میرے رب نے ان کو گھر بیٹھے ہی تمہارے برابر کا ثواب عطا کر دیا۔ اب یہاں کئی واقعات سمجھ، نیت خالص ہو میرا رب اس میں بڑی برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت صدقہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، جیسے عثمان ابن عفان رضی کو جنت کی ضمانت ملی، لیکن اگر کم ہے تو نیت کا خلوص، تیرا 1 کلو کھجور 13,000 کلو کھجور سے بھی بھاری اور وزنی ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم نیکی نہیں بھی کر سکے، سچے دل سے جہاد کا ارادہ رکھو، سچے دل سے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، سچے دل سے جہاد کو اپنے دل میں بسا لو۔ اگر نہیں بھی جا سکے تم فلسطین کے علاقے میں، نہیں جا سکے تم کشمیر تک، نہیں پہنچ سکے تم برما تک، لیکن اگر تیرے دل کے اندر سچی جہاد کی تمنا ہے، میرا رب تیرے اس تمنا کی وجہ سے تجھے مجاہد کے برابر ثواب بھی عطا فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام نے جہاد فنڈ مانگا، مسجد میں مانگا، اللہ کے نام پر مانگا۔ اللہ کے نام پر مانگنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا سے بڑھ کر خوددار کوئی نہیں، میرے آقا سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں، لیکن اسلام کے نام پر مانگنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اپنے نام پر مانگنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر مانگنا میرے نبی کی سنت۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے سب کو لے گئے، وہاں بھی وہ واقعہ جو مشہور ہے تم نے سنا، کہا اے علی رضی اللہ عنہ تم نے پیچھے رہنا۔ حضور میں نے پیچھے رہنا؟ بدر، احد، خندق، مکہ فتح، حنین، میں نے تو وہاں جہاد کیا، خیبر کے اندر تو اللہ کی طرف سے مجھے انعام ملے، اور میں پیچھے؟ کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ آسمان والے رب کا فیصلہ ہے۔
رہ گئے. پیچھے منافقوں نے تانے دیے, تجھے بڑا بہادر سمجھتے تھے, تمہیں یہ اور وہ, تو پیچھے تو وہ رہے ہیں جو منافق ہیں اور تم بھی رہے ہو. پھر پریشان ہو گئے. حضور کا قافلہ مدینے سے نکل چکا تھا. علی رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں قافلے کے پیچھے چلے, جا کر ملے حضور, لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ نے ان کو تسلی دی اور کہا نہیں, بسا اوقات سب سے معتبر شخصیت کو پیچھے اپنا نائب بنایا جاتا ہے. تمہیں پتا نہیں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے کس کو چھوڑا؟ کہا ہارون علیہ السلام کو. کہا پھر میں تبوک پہ جا رہا ہوں تو پیچھے کس کو چھوڑا؟ تمہیں. تیرا مقام میرے ہاں اسی طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون علیہ السلام بڑے معزز تھے, اسی طرح تم میرے ہاں بڑے قابل احترام ہو. لیکن پھر یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ہارون بھی نبی تھے علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے, تو کیا پیچھے یہ بھی پھر نبوت یا خلافت؟ فرمایا نہیں. ساتھ ہی حدیث میں فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. رتبہ تیرا نہ بتانا مقصود ہے, لیکن یاد رکھنا میرے بعد نبوت جاری نہیں. اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ یاد رکھنا میرے بعد نبوت نہیں ہوگی, تمہارا مقام بہت ہوگا. اب پیچھے یا تو منافق تھے یا بیمار تھے یا وہ غریب مسلمان جو نہیں جا سکے, صرف وہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. راستے کے اندر بھی وہی واقعات جو آپ نے سنے ہوں گے. 30,000 کا لشکر گیا. اتنا ساز و سامان بھی تھا, لیکن 30,000 کو ایک دن کھانا کھلانا کتنا سامان لگے گا؟ 30,000 تصور کریں. یہاں ایک آدمی ایک گھر کو پالتا ہے تو کیا کیفیت ہے؟ 30,000 کا لشکر. راستے میں بسا اوقات پانی کی ایسی قلت آ جاتی, صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنا اونٹ ذبح کرنا پڑتا, اور اونٹ کے پیٹ میں جو پانی ہوتا یا اس کی چربی کے ساتھ جو تھوڑی سی چکناہٹ ہوتی, ہم اس کو چوس اور پی کر اپنی جان بچایا کرتے تھے. تم میں سے اور مجھ میں سے کون ہے جو 4 تنکے نظر آ رہے ہیں اور پانی پی لیں؟ ہمیں تو یہ سادہ پانی جو ظاہری طور پر صاف ہے یہ بھی نہیں پیتے. نہیں یار, یہ پانی اچھا نہیں ہے, منرل واٹر چاہیے, کم از کم فلٹر کا تو ہونا چاہیے. زندگی ہمیں بہت عزیز ہے. آج صحابہ پر تان کرنا آسان ہے, ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا آسان ہے. کبھی تصور کر کہ تیرے سامنے ایک جانور ذبح ہو اور اس کے پیٹ میں جو پانی جمع ہے, جس کے اندر گوبر بھی ہو سکتا ہے اور چیزیں, میدا ہے نا, اس کے اندر سے وہ پانی پن کر تمہیں کہا جائے پی لو, اور تم پی جاؤ اور تب بھی آسمان والے رب کا شکر ادا کرو, کبھی شکوہ نہ کرو. اس سے بڑھ کر بھی ایمان کبھی دیکھا. وہ صحابہ کہتے ہیں ہم مشکل کے اس سفر کے اندر 950 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا پانی ختم ہو چکا تھا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے مسکیزوں کو دیکھو, اگر پانی کے چند قطرات ہے تو وہ ایک برتن میں ڈاؤ. وہ چند قطرات لائے گئے تو میرے آقا نے ایسے ہاتھ دبو کے اپنے پورے ڈبونے کی کوشش کی, تو میرے اللہ نے پھر آپ کے 5 انگلوں سے 5 پانی کی نہریں جاری کر دی. صحابہ کہتے ہم سب نے پیا, جمع کیا, جانوروں کو پلایا, خوب سیر کیا, اور ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا. پھر آگے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجر علاقے سے گزرے, جو قوم سمود کی بستی تھی. وہاں سے ایک کنویں سے پانی لیا, تو آپ نے فرمایا جس نے پانی بھرا ہے انڈیل دے, آٹا گوندا ہے تو وہ آٹا جانوروں کو کھلا دو. یہ قوم سمود اللہ کی نافرمان اور ان پر عذاب آیا تھا, ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم ان کے چشمے کا یا ان کے کنویں کا پانی بھی استعمال نہیں کریں. پھر کہا جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی, جو اللہ تعالیٰ نے خاص معجزے کے طور پر بھیجی, وہاں سے ہم پانی لیں گے, جہاں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیا, وہاں سے پانی. اگلے دن آپ نے کہا کہ ہم تبوک کے علاقے میں پہنچ جائیں گے, اور تبوک کے علاقے میں
جو پہلے پہنچ جائے وہاں ایک چشمہ ہوگا، اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں موجود ہے۔ 30,000 کا لشکر تھا۔ آپ کی بات بہت سارے صحابہ تک پہنچی، لیکن 2 صحابیوں تو نہ معلوم ہو سکا۔ 30,000 میں اگر ہم یہاں بھی اعلان کریں تو بسا اوقات کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی یا یاد نہیں رہتی۔ 2 صحابی وہاں پہلے پہنچ گئے، وہ چشمہ تھا، انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا، پانی پیا تو وہ چشمہ سوکھ گیا۔ تسمے کے برابر صرف پانی کی دھار باہر نکل رہی تھی، باریک سیدھا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح وہاں پہنچے تو آپ نے کہا کہ تم ان سے پہلے وہاں 2 کھڑے تھے، تم نے یہاں سے پانی پیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں پیا ہے۔ فرمایا جب میں نے کہا تھا میرے آنے سے پہلے اس کو ہاتھ میں لگانا تو کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں چلا۔ آپ نے ان کو ڈانٹا باہر۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس پانی کو ایک برتن میں ڈال کر میرے پاس لایا جائے۔ صحابہ نے وہ جو تھوڑا تھوڑا پانی دھار کی طرح نکل رہا تھا برتن میں ڈالا تو حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہاں ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا اور کہا اس پانی کو اس میں گرا دو۔ گرایا تو وہاں چشمہ ابلنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم 20 دن تک تبوک کے میدان میں رہے، وہ ہم وہی استعمال کرتے رہے، اس کا پانی کبھی ختم نہیں۔ صحیح بخاری۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے معاذ رضی اللہ عنہ، اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی نا، یہ چشمہ اتنا پانی نکلے گا کہ تبوک کے سارے علاقے کو یہ سیراب کرتا رہے گا۔ اگر اللہ تمہیں آج توفیق دے تو جا کے دیکھ لینا، تبوک میں آج بھی وہاں حکومت نے ٹیوبویل لگائے ہوئے ہیں، ٹیوبویل، اور پورا تبوک عرب کے اندر بہترین قسم کے باغات ہیں، اور وہ سارے باغات اس ٹیوبویل کے پانی کے ساتھ چل رہے ہیں، جو 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا معاذ رضی اللہ اگر اللہ تمہیں زندگی دے تو دیکھے گا کہ اس پانی سے یہاں کے باغات لہلہائیں گے۔ میرے آقا کی بات آج تک وہ سچی ثابت ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 30,000 صحابہ تبوک کے میدان میں پہنچے، 15 دن کا سفر کر کے پہنچے۔ پھر آپ 20 دن تک وہاں رہے، 20 دن آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اور ادھر دشمن جو تیاری کر رہا تھا وہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے سوچا کہ 30,000 کا لشکر پوری تیاری سے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قصر نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا خوش ہو جاؤ، اعطیت خمسا لم یؤتہن قبلی، اللہ نے مجھے 5 ایسے انعام آج رات ادا کیے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے یہ عطا نہیں فرمایا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا رعب دے دیا ہے کہ اگر میرا دشمن مجھ سے اتنی دور ہو کہ مجھے وہاں تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا ہے تو وہ مجھ سے ایسے تھر تھر کانپتا اور ڈرتا ہے جیسے میں اس کے سامنے پہنچ چکا ہوں۔ دشمن کے دلوں میں اللہ نے میرا رعب ڈال دیا۔ اوتیت جوامع الکلم، پھر آپ نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کر دیے، چھوٹا سا جملہ بولتا ہوں ساری زندگی کے لیے رہنمائی مل جاتی ہے اس میں۔ پھر آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبوت اور رسالت نہیں لے کر نہیں آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اعطیت الشفاعۃ، روز قیامت شفاعت کا حق سب سے پہلے مجھے دیا جائے گا، اور سب سے بڑا شفاعت کا حق مجھے ہی عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، 5ویں بات یہ ہے پہلی امتیں جہاد کرتی، مال غنیمت ملتا ہے اسی جہاد کے میدان میں رکھتے، اگر جہاد قبول ہوا ہوتا تو آسمان سے آگ آتی وہ غنیمت کو کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتا تو آسمان سے آگ نہ آتی اور وہ نہ کھاتی اور لوگ پریشان ہو جاتے۔ اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، ہم جہاد بھی کرتے ہیں غنیمت بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام 20 دن وہاں ٹھہرے، لیکن دشمن پر ایسا رعب پڑ گیا کہ دشمن آپ کے پاس آیا ہی نہیں، اور وہ بھاگ گیا اور اس نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں 420 افراد کا ایک دستہ، قریب اتنا قریب نہیں، تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر
ایک اور دومت الجندل علاقہ تھا، وہاں ایک پوری سلطنت تھی، اس طرف خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور آپ نے فرمایا اے خالد وہاں تم جاؤ گے نا تو وہاں کا بادشاہ نیل گائے کا شکار کرتا ہوا تمہیں ملے گا، لے آؤ اسے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 420 افراد صحابہ ساتھ گئے اور وہاں فجر کے وقت وہ بادشاہ نیل گائے کا شکار کرتا ہوا پکڑا گیا، ان کو لے کر حضور کے پاس پہنچے، انہوں نے ڈر کے مارے صلح کر لی، کہا ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیا کریں گے، 400 زرے، 400 نیزے اور 8000 آپ کو دینار اور گھوڑے، اس طرح سارا ساز و سامان ہمیں آپ معاف کر دیں، ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں۔ ان سے صلح ہو گئی، وہ ساتھ پھر گیا اور اس نے جا کر حضور کے لیے آپ کا اخلاق دیکھ کر ایک جبہ تحفے میں بھیجا۔ تو عالمی لیول پر غیر مسلم کا تحفہ بھی قبول کیا جاتا ہے، اس نے جبہ تحفے کا بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہنا، اس کے اندر اس وقت تک ابھی ریشم اور سونا مردوں پر حرام نہیں تھا، تو آپ نے وہ پہنا، اس جبے میں سونے کی تاروں کا کام ہوا تھا اور ریشم بھی لگا ہوا تھا۔ آپ منبر پر چڑھے تو بغیر خطبے کے نیچے اترا، صحابہ آپ کے جبے کو ہاتھ لگا لگا کے واہ واہ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے کہا کیا ہوا، حیران ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور زندگی میں کبھی ہم نے ایسا لباس نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا کی چمک کی طرف ذہن جا رہا ہے، آپ نے فوراً ان کو حقیقت سمجھا دی، فرمایا والذی نفسی بیدی لمنادیل سعد فی الجنت احسن منہا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہو؟ اللہ کی قسم، سعد بن معاذ جو بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے والے خندق کے میدان کے اندر شہید ہوئے، اللہ کی قسم جنت کے اندر اس سعد کو ٹشو کے طور پر جو رومال دیا گیا ہے، اللہ کی قسم وہ اس سے بھی کہیں خوبصورت اور قیمتی ہے۔ تم اللہ کے راستے میں جہاد کی طرف توجہ رکھو، دنیا کی طرف توجہ نہ رکھو۔ پھر یہ صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن وہاں ٹھہرے، دشمن سامنے نہیں آیا، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کا کافروں کے اوپر ایسا روک پڑ گیا کہ دوبارہ کافر کبھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ 20 دن کے بعد 15 دن کا سفر طے کر کے کل 50 دن کا یہ فاصلہ طے ہوا۔ 50 دن کے بعد جب صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ طیبہ میں پہنچے، پھر آگے کیا حالات بنے، منافقوں کی کیا کیفیات بنی اور پھر مسلمانوں کے معاملات انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی زندگی میں محنت اور صحابہ کی طرح جہاد کا شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے کہ تہجد سے پہلے 2 رکعت نفل وضو پڑھ کر تہجد پڑھنی چاہیے یا تہجد کی 11 رکعت پڑھنی چاہیے؟ تہجد کی 11 رکعت ہی پڑھنی چاہیے، ان 11 رکعت کے اندر ہی وضو کے نفل بھی ہو جائیں گے، اور مسجد میں ہیں تو مسجد کے نفل بھی ہو جائیں گے، اور آپ کی تہجد بھی ہو جائے گی۔ الگ سے وضو کے 2 نفل پڑھنے کی خاص ضرورت نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری غزوہ اور آخری سفر جہاد کا وہ غزوہ تبوک تھا۔ تصور کریں حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک اس وقت 61 سال ہو چکی تھی۔ 61 سال عمر، بڑھاپا آ چکا، 950 کلومیٹر کا فاصلہ، گرمی کی انتہا، اور اس وقت کی سپر پاور کا مقابلہ، 30,000 مجاہدین کو سنبھالنا اور ان کے معاملات کو دیکھنا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اور صحابہ اپنی تیار فصلیں، پھل، پیچھے سے کیا بنے گا، آئیں گے نہیں آئیں گے، پیچھے سے خراب ہو جائے، اتر جائے، جو مرضی ہو جائے، یہ بہت بڑے ظاہری طور پر نقصان کو اٹھا کر جہاد میں جانے کی بات تھی۔ کیا آج ہمارا ایمان صرف محفوظ دکان کو 10 منٹ کے لیے بند کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہمارا ایمان پیسہ ضائع نہیں ہوگا، دکان چوری نہیں ہوگی، صرف یہ ہے کہ آپ 15 منٹ کے لیے نماز پڑھائیں بس۔ کیا ہماری ایمانی کیفیت اتنی ہے کہ ہم بند کر کے چلے جائیں؟ اکثریت تو پڑھتی نہیں، اور کچھ پڑھتے ہیں، چل پہلا تو پڑھیا بعد چو میں پڑھا، جماعت گئی، اور کبھی دو دو اکٹھی کر کے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت دیکھیں، پورے سال کی آمدنی، پھل پکا ہوا، اتنا لمبا سفر، واپسی کا جلدی تصور نہیں، تو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد بھی کہا جائے کہ ان کا ایمان کمزور تھا اور ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، تو ایسے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو صدقے کا کہا تو بے پناہ دیا۔ جہاں اتنا دینے والے موجود تھے، وہاں غریب صحابہ بھی موجود تھے۔ تو آج اگر کسی پر غربت ہے یا حالات بہتر نہیں، تو وہ ان صحابہ کو اپنے سامنے رکھیں کہ جن کو دینے کے لیے ایک کلو کھجور کے پیسے بھی نہیں، تو اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے تھے۔ کیا ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے جس کے پاس پوری کوشش بھی کرے تو 1 کلو کھجور کے پیسے نہیں دے سکے؟ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر دیکھیں، غور کریں، ہماری تھوڑا سا حال تنگ ہو جائے تو کچھ نہیں ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی ناشکری اور شکوے شروع ہو جاتے۔ اور منافق وہ تھے جنہوں نے ایک کھجور بھی نہیں دی۔ صرف زیادہ دینے والوں پر تان اور کم دینے والوں کو طنز کرنا، یہ منافقوں کا شیوا تھا۔ قرآن مجید میں ان کی یہ سورت توبہ، اگر آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پر ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں سورت توبہ، پتہ چل جائے گا کہ ایمانی کیفیات والے صحابہ کیا تھے اور منافقین صحابہ کیا تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بھی تھوڑا تھوڑا ہر آیت پر روک کر دیکھنا کہ میری کیفیت کدھر جا رہی ہے۔ ہم صرف اسلام پر تان ہی کر رہے ہیں، مولویوں پر تان، دین پر تان، دین والوں پر تان، جو دیتا ہے اس پر بھی تان، جو نہیں دیتا اس پر بھی تان، جو جہاد کرتا ہے اس پر بھی تان، جو نہیں کر رہا اس پر بھی تان۔ اور ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف فیس بک پر سٹیٹس لگا سکتے ہیں اور اس کو برا، اس کو برا، اس کو برا، اس کو برا، اور خود کچھ بھی نہیں۔ یہ منافقوں کی روش ہے۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، مسلمانوں کے پاس آئے تو یار اتنی گرمی ہے تو جہادی پہ ہی ہے۔ اس کا جواب آیا کل نار جہنم اشد حرا، ان کو کہہ دو یہ دنیا کی گرمی سے ہمیں ڈراتے ہیں، تم ڈرو، جس جہنم میں تم نے جانا ہے اس کی گرمی دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ، ان کو ڈراؤ۔ اور وہ غریب صحابہ کے اوپر تنگ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کے ساتھ محبت کا انداز رکھا، اور آپ صحابہ سے بہت محبت کرتے، لیکن بعض صحابہ کو آپ نے سواری نہیں دی۔ سواری آپ کے پاس ہے نہیں، 10ویں پارے کی آخری آیت آپ فرماتے میرے پاس نہیں۔ اگر آپ زندہ ہو، آپ کے سامنے صحابہ ہوں، جہاد کا میدان سج رہا ہو اور وہ جانا چاہ رہے ہیں، آپ لے جانا چاہ رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، ان کا دل غم زدہ ہو، آسمان سے ان کے حق میں قرآن آئے،
نبی علیہ السلام پھر بھی نہیں دے پا رہے، تو کیا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہن سارے خزانے انہاں دے کول نے جنوں چاہن نواز دے؟ اللہ کے بندو، اگر آپ کے پاس سارے خزانے تھے تو انہوں نے ادو کیوں نہیں دیتا؟ اس وقت دیتے نا ان کو، نہیں دیا۔ جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے بس۔ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ و افضل ہیں، لیکن خزانوں کا مالک، نفع نقصان کا مالک، دینے کا اختیار فقط ایک اللہ کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس اختیارات ہوتے تو کہتے لوڑ ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے آ جائیں گے، نہیں ایسا نہیں۔ اس وجہ سے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔